میں نے سلطانہ کو ایک بار اپنے ساتھ لگایا تو پھر خود سے جدا نہیں کیا۔ اسی طرح اپنے ساتھ لگائے لگا اسے گھوڑا گاڑی کی نیم گن فضا میں لے آیا۔ اس کا آنسوں سے تر چہرہ میرے سینے سے پیوست تھا۔ طلال کو کیچڑ اور گھڑے سے نکالا جا چکا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ پر معمولی چوٹ آئی تھی۔ اقبال اور سلطانہ کی دھینگا مشتی میں جو ایک گولی اتفاقاً چل گئی تھی، اس نے ہوشیار سنگھ کے گھوڑے کو زخمی کر دیا تھا۔ تاہم یہ زخمی سنگین نوعیت کا نہیں تھا۔ گولی چتکبرے گھوڑے کی گردن کو چھیلتی ہوئی گزر گئی تھی۔ ہوشیار سنگھ اس کی مرہم پٹی میں مصروف تھا۔ گرو سوباش اور رادھا اسی طرح الاؤ کے گر سر نہوڑے بیٹھے تھے۔ سلطانہ کی کیفیت عجیب تھی، جو لگتا تھا کہ اس کے زخموں سے چور جسم میں جتنا بھی پانی ہے وہ آج آنکھوں کے راستے بہا دے گی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی گرم دھاریں میری گردن سے ہو کر میرے سینے تک جا رہی تھی۔ وہ دلگیر آواز میں بولی، میں اپنا بدلہ لوں گی مہروج، میں اس سفید سور کو یوں ہی نہ ہی چھوڑوں گی۔ اس کا لہجہ غیر معمولی تھا اور اس کا جذبہ بھی۔ میں اسے اپنے ساتھ بھینچتے ہوئے کہا، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی تم ایسی باتیں نہ کرو، اس شیطان کو میں اس کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ اگر میں نہ رہا تو پھر تمہارا جو چی چاہے کرنا۔ اس نے میرے سینے سے سر اٹھایا اور عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ ان میں حیرت، خوشی، بے یقینی، بہت کچھ یکجا ہو گیا تھا۔ شاید اسے بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے جو الفاظ سنے ہیں وہ میں نے کہے ہیں۔ میں نے اس کا سر دوبارہ اپنے ساتھ لگا لیا۔ پچھلے چند مہینوں میں سلطانہ نے مجھے بتدریج بدلتے ہوئے دیکھا تھا اور اب وہ مجھے بہت زیادہ مختلف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ہولے سے کہا، سلطانہ، 1.5-2 سال پہلے تم نے جس شخص سے شادی کی تھی وہ کوئی اور تھا، اب جو شخص تمہارے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھا ہے یہ اور ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں بہت کچھ بدل چکا ہے، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، تم دیکھنا قدرت کی مدد شامل حال ہوگی، اس شخص کا انجام تمہاری توقع سے زیادہ برا ہوگا۔ میں تمہارے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی، یہ میرے بس میں نہ ہی ہے وہ کراہی۔ تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے لیے خطرہ مول لے لوں؟ میری بات چھوڑو مہروج، میں تو مجرمہ بن چکی ہوں۔ میں نے 4 بندوں کو قتل کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ اب یہ لوگن مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے، اور پھر جب میں نے مرنا ہی چھوئے گا تو پھر کیوں نہ میں اس کتے کو مار کر مروں۔ میں نے پرعزم انداز میں اس کا شانہ دبایا۔ کوئی تمہاری ہوا کو بھی نہیں چھو سکتا سلطانہ، تم نے جو دکھ سہنے تھے وہ سہ چکی ہو، اب کوئی آنچ نہیں آئے گی تم پر۔ میں تمہاری طرف بڑھنے والا ہر ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گا۔ اس نے ایک بار پھر میرے سینے سے سر اٹھایا اور حیرت امیز انداز میں میری طرف دیکھا۔ اس کی ناک بالکل سرخ ہو رہی تھی، گھنے بال نصف چہرے کو ڈھانپ رہے تھے اور نصف کو نمایاں کر رہے تھے۔ وہ دھوپ چھاؤں کا عجیب امتزاج تھی، کہیں آگ تھی، کہیں شبنم، کہیں ریشم تھی، کہیں فولاد۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہاں گھوڑا گاڑی کی اس نیم گن فضا میں میرے ساتھ میرے اور سلطانہ کے درمیان طویل گفتگو ہوئی۔ ننھے بالو کا بھی ذکر بار بار آیا۔ سلطانہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ میں اس منصور استحان میں کب اور کس طرح پہنچا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے یہ رودات بتائی۔ وہ یہ جان کر حیران ہوئی کہ میں ایک ہندو گوپال کی حیثیت سے اس استحان میں موجود رہا ہوں۔ سلطانہ نے طلال کو بھی اندر بلا لیا تھا۔ طلال کی پنڈلی پر چوٹ آئی تھی جہاں اقبال نے پٹی وغیرہ باندھ دی تھی۔ وہ خاموش آنکھوں والا ایک ناراض اور بہت گہرا لڑکا تھا۔ بات بہت کم کرتا تھا، لیکن جتنی کرتا تھا وہ بہت وزنی ہوتی تھی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ اس دبلے پتلے لڑکے نے اپنی خالہ کے ساتھ مل کر زرگاہ میں 4 باحیثیت افراد کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ مگر جب اس کی خاموش آنکھوں میں کونتی ہوئی نفرت میں جھانکا جاتا تو یقین آنے لگتا تھا۔ اس کی میسیاں بھی پوری طرح بھیگی نہیں تھی، لیکن چھاتی چوڑی اور قبض اسٹیل کی طرح سخت تھے۔ اسے اس بات کا سخت افسوس تھا کہ حکمبک کے بندوں نے ریسٹ ہاؤس سے ان دونوں کو پکڑنے کے بعد ان کی خالہ کو بری طرح مارا پیٹا تھا، اور وہ دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکا تھا۔ وہاں اسے خود جو چوٹیں لگی تھیں ان کی اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ہم کھانا کھانے سے بے ہوش ہو گئے۔ یہ کھانا ہم کو چاچا عبدالغنی نے دیا تھا۔ ہم کو ذرا بھی شک نہیں تھا کہ اس میں کچھ ملا ہوئے گا۔ اگر ہم ہوش میں ہوتے تو حکم کے لوگوں ہمیں ہاتھ بھی نہ لگا سکتے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ استحان میں حراست کے دوران میں کچھ لوگ اسے ترغیب دیتے رہے ہیں کہ اگر وہ اپنا مذہب تبدیل کر لے تو اس کی جاں بخشی کر سکتے ہیں۔ اسی دوران میں کہیں پاس سے فائر کی آواز آئی۔ یہ گن فائر تھا۔ میں بری طرح چونک گیا۔ میں نے گھوڑا گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ فائر کی آواز یقیناً عمران نے بھی سنی تھی، لیکن وہ مطمئن بیٹھا تھا۔ یہ کیسی آواز تھی؟ میں نے کھڑکی سے سر نکال کر عمران سے پوچھا۔
میرا خیال ہے کہ اقبال نے کوئی شیر وغیرہ مارا ہے، وہ کہہ رہا تھا بہت دن ہو گئے شیر کے کباب کھائے نہیں۔ اقبال ارد گرد موجود نہیں تھا، میں سمجھ گیا کہ یہ فائر اسی نے کیا ہوگا۔ جلدی صورتحال سمجھ میں آ گئی۔ اقبال اور سردار ہوشیار سنگھ ایک مادہ ہرن کو اٹھائے جھاڑیوں سے نمودار ہوئے، اس میں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ عمران ایک دم خوش نظر آنے لگا، وہ پکار کر بولا، تابی باہر آ جاؤ، مجھے لگتا ہے ابھی تک تمہارا ولیمہ نہیں ہوا، یہ بڑا اچھا موقع ہے اس فرض سے سبکدوش ہونے کا۔ میں نے سنی انسنی کر دی۔ وہ گھوڑا گاڑی میں آ کر خود مجھے اور سلطانہ کو باہر لے گیا۔ اس کی نگاہوں میں سلطانہ کے لیے محبت تھی۔ اس نے اسے آگ کے قریب بٹھایا، اس کے شانوں پر گرم چادر رکھی، پھر چہکا، بھابھی اب میں آ گیا ہوں، اب تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارے اس نامعقول بندے کو تو میں تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا، تمہارے اشاروں پر چلے گا، سمجھو کٹ پتلی بن جائے گا، جس طرح چاہو نہ چالو۔ لیکن اس کے تمہیں میری ایک بات ماننا پڑے گی، یہ دیکھو میں تمہارے پاؤں پکڑ لیتا ہوں، انکار نہ کرنا۔ اس نے واقعی شتابی سے سلطانہ کے پاؤں تھام لیے۔ سلطانہ نے گھبرا کر چھڑانا چاہے تو اس نے اقبال کو بھی اشارہ کر دیا، اس نے بھی جھٹ سلطانہ کے پاؤں تھام لیے۔ اقبال ذرا سا مسکرا رہا تھا۔ عمران نے بائیں ہاتھ سے اس کے سر پر جھانپٹ رسید کی اور بولا، کھوتے کے پتر رونی صورت بناؤ، آنکھوں میں تھوڑی سی نمی لاؤ، بھابھی کو منانا ہے کہ گوڈا پکڑائی وصول نہیں کرنی۔ اقبال نے فٹ رونی صورت بنا لی۔ عمران کے چہرے پر بھی گہری سنجیدگی تھی۔ خدا کے لیے بھابھی بس ایک بات ماننی ہے، پچھلی ساری باتوں کو بھول جانا ہے، جو کچھ ہوا جیسا ہوا سمجھو بس ایک برا خیال تھا، گزر گیا، فنا ہو گیا۔ اگر اسے یاد رکھنا ہے تو ہم رکھیں گے، ہم تیرے بھائی، تیرے نامعقول شوہر کے معقول یار، ہاں ہم وہ سب کچھ یاد رکھیں گے اور یاد رکھنے کا حق بھی ادا کریں گے۔ تیرا کلیجہ ایسا ٹھنڈا کریں گے بھابھی کہ انڈیا کا بچہ مدتوں یاد رکھے گا، لیکن تمہیں ہماری بات ماننی ہے اور سب کچھ بھول جانا ہے۔ سلطانہ حیرت سے گونگ تھی، کبھی میری طرف دیکھتی، کبھی عمران اور اقبال کی طرف۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا پالا کیسے لوگوں سے پڑا ہے۔ میں اسے کیا بتاتا، مجھے خود آج تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ میرے پاؤں چھوڑیں، سلطانہ نے کرا کر کہا۔ چھوڑ دیتے ہیں بھاگی، لیکن پہلے وعدہ کرنا ہوگا۔ اگر فوری طور پر وعدہ نہیں کر سکتی تو کم از کم ہمیں امید ضرور دلا دینا، عمران نے کہا۔ اور امید دلانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار مسکرا کر دکھانا ہے۔ اقبال نے لقمہ دیا۔ وہ روحانسی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں پھر نمی جاگ گئی۔ میں نہ ہی مسکرا سکتی، وہ دلدوز انداز میں بولی۔ بالکل بالکل غلط، بلکہ یہ فقرہ ہی غلط ہے، عمران نے کہا۔ خاص طور سے ایک مسلمان تو ایسا فقرہ ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تم آج نہیں مسکرا سکتی ہو، لیکن کیا تم یقین سے کہہ سکتی ہو کہ تم کل یا پرسوں بھی نہیں مسکرا سکو گی؟ اگلی جمعرات یا اگلے مہینے کی 15-20 تاریخ تک بھی نہیں مسکرا سکو گی؟ یہ تو غیب دانی کا دعویٰ ہے، اور ایسے دعوے اس گرو سبھاش جیسے لوگ تو کر سکتے ہیں، ہم نہیں۔ تم نے بالکل غلط فکرہ کہا ہے بھابھی، اب تو ہم تمہارے پاؤں نہیں چھوڑیں گے، اقبال نے کہا۔ اور مجھے رو کر نہ دکھانا، عمران نے لقمہ دیا۔ میں تم سے زیادہ رو سکتا ہوں، اگر میں ایک بار رو پڑوں تو پھر مجھے چپ کرانا 8-10 بندوں کا کام نہیں ہوتا۔ ہاتھوں سے نکل جاتا ہوں، بچھاڑے کھاتا ہوں، محلوں کے محلے اکٹھے کر لیتا ہوں، اور کئی بار تو روتے روتے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہوں۔ سلطانہ نے ایک بار پھر بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ اس نامعقول کی طرف نہ دیکھو بھابھی، عمران نے اس کا چہرہ پھیر دیا۔ جو کچھ کرنا ہے ہمیں کرنا ہے، تمہارے پاؤں چھوڑنے ہیں یا نہ چھوڑنے، اور رو کے خود کو ہلکان کرنے جیسی ساری اتھارٹی ہمارے پاس ہے۔ تمہیں مسکرانا پڑے گا، اگر نقد و نقد نہیں مسکرا سکتی ہو تو ارادہ ظاہر کرنا پڑے گا۔ ارادے میں بڑی طاقت ہوتی ہے بھابھی، آدھا ثواب تو ارادے سے ہی مل جاتا ہے۔ ہمیں بس تاریخ دے دو کہ کس دن مسکراؤ گی، ہم اسی سے مطمئن ہو جائیں گے۔ سلطانہ کچھ بھی نہ کہہ پا رہی تھی۔ اقبال نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، اچھا بھابھی چلو اتنا بتا دو کہ آج کی تاریخ میں مسکراؤ گی یا پھر کسی دن؟ سلطانہ کی آنکھیں مسلسل رستی رہی اور وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ عمران نے کہا، میں اس کو تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں، آخر باڈی لینگویج بھی کوئی چیز ہوتی ہے بھابھی۔ اگر تم اپنا بایاں پاؤں ہلاؤ گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ آج ہی کسی وقت ہمیں اپنی مسکراہٹ سے نوازو گی۔ اگر دایاں پاؤں ہلاؤ گی تو مطلب ہوگا کہ کسی اور دن، یعنی ٹوٹل انکار نہیں، ٹھیک ہے؟
چند سیکنڈ بعد شاید سلطانہ کا پاؤں بے ساختہ ہی ہل گیا تھا۔ عمران چہکا، زبردست زبردست، یو آر گریٹ بھابھی، تم نے ہمارا مان رکھ لیا۔ چلو دایاں پاؤں ہلایا، لیکن ہلایا تو صحیح۔ کوئی بات نہیں، ہم تمہاری مسکراہٹ دیکھنے کے لیے 2-4 دن اور انتظار کر لیں گے۔ شکریہ، تھینکس، دھنیہ واد۔ اب تم کہو گی کہ شکریہ کس بات کا؟ نہیں بھابھی، یہ سب تکلف کی باتیں ہیں۔ اتنے برے حالات میں بھی تم نے مسکرانے کا وعدہ کیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ سچ میرا جی چاہتا ہے کہ خوشی سے الٹی کلا بازی لگاؤں۔ میں صرف محاورتاً نہیں کہہ رہا، میں لگا بھی سکتا ہوں، یہ تو میرا پروفیشن ہے۔ اگر تم کہو بھابھی تو میں لگا کے بھی دکھا سکتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ سلطانہ کوئی رد عمل ظاہر کرتی، وہ طلال سے مخاطب ہو کر بولا، خاموشی کا مطلب ہے نیم رضامندی، یہ دیکھو۔ وہ بیٹھے بیٹھے کسی طاقتور اسپرنگ کی طرح اچھلا اور ہوا میں 2 الٹی سمرساٹ لگا کر عین اس جگہ لینڈ کر گیا جہاں سے فضا میں بلند ہوا تھا۔ اس کی مہارت قابل دید تھی۔ میر اور اقبال کے سوا سبھی دنگ رہ گئے۔ گرو کا چہرہ حیرت کی تصویر نظر آنے لگا۔ ہوشیار سنگھ جو اپنی سوجی ہوئی گردن پر ٹکور کر رہا تھا، آنکھیں پھاڑ کر عمران کو دیکھتا چلا گیا۔ واہ واہ، ایسا کام تو روسی سرکس والے کرتے ہیں، یا انڈیا کے بڑے بڑے شہروں میں، یا پھر جمناسٹک والے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ میں تمہیں کیا لگتا ہوں، کھلاڑی یا سرکس والا؟ وہ مسکرایا۔ میری مت نہیں ماری ہوئی کہ آپ کو سرکس والا کہہ کر آپ سے جھانپڑ کھاؤں۔ میرا بھی خیال ہے کہ آپ کھلاڑی ہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ تم پکے سردار ہی نہیں ہو، کیوں میں نے سنا ہے کہ سردار چغد ہوتے ہیں۔ وہ شیر سنگھ بولا، شاید تھوڑا بہت نام کا بھی اثر ہے جی، ورنہ کام تو میرے بھی اکثر بڑے ہائی کلاس ہوتے ہیں۔ اس نے خاموش بیٹھی سلطانہ کی طرف اشارہ کیا اور بولا، اب یہی دیکھ لیں۔ بی بی کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی، لیکن مجھے دور سے یہ لگا کہ یہ ہانڈی میں پھیرنے والی ڈوئی ہے۔ یہ تو بھلا ہو میری بہن کا کہ انہوں نے الٹی ڈوئی، میرا مطلب ہے کلہاڑی ماری، ورنہ میرا تو جھٹکا ہو جانا تھا کھڑے کھڑے۔ حیرت ہے تمہیں ڈوئی اور کلہاڑی کا فرق کا پتہ نہیں چلا، حالانکہ وہ ٹائم بھی کوئی ایسا ویسا نہیں تھا، اقبال نے کہا۔ میں سمجھ گیا جی، آپ 12 بجے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن اب وہ بات پرانی ہو گئی ہے۔ اب ساری دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، گلوبل ولیج، اور اس ولیج میں کہیں نہ کہیں تو 12 بجے ہی رہتے ہیں۔ ہو وہ خود ہی منہ کھول کر ہنس دیا۔ اقبال نے جیب سے شکاری چاقو برآمد کیا اور تیزی سے ہرن کی کھال اتارنے میں مصروف ہو گیا۔ ہوشیار سنگھ عارضی انگیٹھی بنانے کے لیے 2-3 پتھر اٹھا لایا۔ مسئلہ نمک مرچ کا ہوگا، میں نے کہا۔ عمران فٹ بولا، تو میں یہاں کس لیے ہوں؟ فساد پلس کا نمائندہ، میرا تو کام ہی نمک مرچ لگانا ہے۔ میں تو 14 دن کے باسی آلو مٹر کو ایسا تڑکا لگا سکتا ہوں کہ وہ تر و ترازہ تندوری چرغا بن جائے۔ یہ تو پھر ہرن ہے یار۔ تو پھر کرو اس کو نمکین، اقبال نے کہا۔ تم اس کی کھال تو اتارو، تمہیں پتہ ہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ تم بھی کچھ مدد فرماؤ نا، کھال ٹھنڈی ہو رہی ہے، اقبال بولا۔ مجھے بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ میں چینل کا نمائندہ ہوں۔ چھوٹے موٹے کاموں سے میری توہین نہ کرو یار۔ کسی بال کی کھال اتارنی ہو یا کسی اس سے بھی باریک شے تو میرا احسان لینا، میں تمہارے لیے نمک کا انتظام کرتا ہوں۔ اٹھ کر گھوڑا گاڑی میں گیا اور کچھ ہی دیر بعد ایک کاغذ میں مناسب مقدار میں نمک لے کر آ گیا۔ میری طرح ہوشیار سنگھ بھی حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ یہ نمک کہاں سے برآمد ہو گیا۔ ہاں، اقبال کو حیرانی نہیں ہوئی، اللہ اب خوب اچھی طرح بھڑک رہا تھا۔ ہوشیار سنگھ نے گوشت بھوننے کے لیے کافی سارے کوئلے بنا لیے تھے۔ میں نے سرگوشی میں عمران سے پوچھا، یہ نمک کہاں سے آ گیا؟ یار جادو برحق ہے، مذاق نہیں۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ مسکرایا۔ سچ بتاؤں؟ جی تو چاہتا ہے کہ کبھی یہ انہونی ہو جائے، میں نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں بھید بھری چمک ابھری۔ وہ سرگوشی میں بولا، بارودی بیلٹ میں سے نکالا ہے۔ بارودی بیلٹ جو رادھا کی عمر سے اتاری ہے؟ ہاں۔ بارودی بیلٹ میں نمک بھی رکھا ہوا تھا؟ یار بس نمک ہی تو رکھا ہوا تھا، وہ ایک آنکھ میچ کر بولا۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یار خود ہی تو سچ بولنے کو کہتے ہو پھر ہکے بکے ہو جاتے ہو۔ اب اپنا یہ بھاڑ جیسا منہ بند کرو، مکھی گھس جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ گرو کو بھی شک ہو جائے۔ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ بیلٹ میں بارود اتنا بھی نہیں تھا جتنا ہمارے سیاستدانوں میں خوف خدا ہوتا ہے تو پھر اس کا سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ میرا مطلب ہے اسے لگے گا کہ اس کا تمام رونا دھونا بیکار گیا۔ ہمیں اس طرح کسی کی دل شکنی نہیں کرنی چاہیے۔ اور وہ ریموٹ کنٹرول؟ میں نے پوچھا۔ یار تم اس ہرے طوطے کو غور سے نہیں دیکھا؟ وہ تو اڈاپٹر ہے، ایک واکی ٹاکی۔ یوں ہی اقبال کو کہیں سے مل گیا، وہ سرگوشی میں بولا۔ مطلب کہ یہ سارا دھوکہ تھا؟ دھوکہ نہیں، تم اسے ڈراوا کہہ سکتے ہو۔ ظاہر ہے کہ اس تھان میں ہماری بیبے تو نہیں بیٹھی ہوئی تھی،
ہمارے لیے بارودی بیلٹس اور ریموٹ کنٹرول لے کر جو کچھ آپ پاس سے ملا ہم نے اسی سے کام چلایا۔ میں بغور اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے پوچھا، عمران تم کب سے ہو یہاں؟ ایک بار پھر سچ بتاؤں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولا، مجھے اور اقبال کو یہاں تقریباً 1 برس ہو چکا ہے۔ زبردست رویداد ہے، سفر نامہ، نکلے تیری تلاش میں، اور اس طرح کی دوسری کارگزاری تو کوئی شے ہی نہیں۔ بہت جگہ کی خاک چھانی ہے تمہارے لیے جگر۔ آج رات ساری تفصیل بتاؤں گا۔ اگلے 2-3 گھنٹے ہم کافی مصروف رہے۔ بغیر مناسب ساز و سامان کے شکار شدہ ہرن کو کولوں پر بھوننا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے 7-8 بڑے بڑے پارچے بنائے گئے، ان میں کٹ وغیرہ دے کر نمک لگایا گیا اور پھر بڑی احتیاط سے بھونا گیا۔ یہ ایک مزیدار کھانا ثابت ہوا۔ عمران اسے چپکے چپکے میرے ولیمے کا نام دے رہا تھا اور اس حوالے سے معنی خیز باتیں کر رہا تھا۔ گرو سوباش اور رادھا نے گوشت نہیں کھایا اور بس بیٹھے تھوک نگلتے رہے۔ میری اور عمران کی کوشش کے باوجود سلطانہ نے بھی 1-2 لقموں سے زیادہ نہیں لیے۔ وہ بدستور گمبھیر کیفیت میں تھی۔ اس نے مجھ سے بس اتنا کہا، کوچ وان سے کہیں مجھے معاف کر دے، میں نے اسے کلہاڑی مار کر زخمی کر دیا ہے۔ میں نے اسی حوالے سے تسلی دی۔ کھانے کے بعد سردار ہوشیار سنگھ پھر درختوں کی طرف نکل گیا۔ اس مرتبہ وہ خوش لکڑیوں کے ساتھ خوبانی کی طرح کا ایک جنگلی پھل بھی لے آیا۔ یہ پھل ایک دفعہ میں نے بھی دیکھا تھا، مگر بھوک کے باوجود کھانے کا رسک نہیں لیا تھا۔ یہ نیم میٹھا اور کسیلا پھل گرو اور رادھا کی پیٹ پوجا کے کام آ سکتا تھا، لیکن ابھی تک وہ صدمے تھے، اس لیے کھانے سے انکار کر دیا۔ سب موجودہ صورتحال سے مطمئن تھے۔ ہوشیار سنگھ کا بھی یہ خیال تھا کہ ہم استحان اور پھلواری سے کافی دور آ چکے ہیں اور گھنے درختوں سے گھری ہوئی اس ٹاپو نما جگہ پر بالکل محفوظ ہیں، لیکن میں مطمئن نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے ہر وقت دھڑکا لگا ہوا تھا کہ ابھی کسی طرف سے گھوڑوں کی ٹاپیں گونجے گی اور زرگا کے انگنت گھڑ سوار ہمیں گھیر لیں گے۔ یہاں میرے خوف کی وجہ میرے سوا اور کون جا سکتا تھا؟ ایک منحوس الیکٹرانک چپ میرے وجود میں موجود تھی اور ہر جگہ میرے دشمنوں کو میری لوکیشن کا سراغ دے رہی تھی۔ وہ جلد یا بدیر مجھ تک پہنچ جاتے تھے۔ میں عمران کو جلد از جلد اس صورتحال کے بارے میں بتا دینا چاہتا تھا، لیکن اس سے اکیلے میں تو اطمینان سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ سردیوں کا چھوٹا سا دن جلد ہی مغربی افق کے پیچھے اوجھل ہو گیا اور اس ویران جگہ کو کوہر آلود اندھیرے نے ڈھانپنا شروع کر دیا۔ ویرانے میں رات بسر کرنے کے اس حوالے سے ہوشیار سنگھ کافی ہوشیار اور تجربہ کار لگتا تھا۔ اس نے گھوڑا گاڑی کے چاروں طرف درختوں سے 3-4 مچھلیں باندھ دی اور 2-3 الاؤ بھی دہکا دیے۔ یہ گھوڑا گاڑی کی اندرونی فضا زیادہ گرم ہو گئی اور جنگلی جانوروں کی مداخلت کا خطرہ بھی کم سے کم ہو گیا۔ ہوشیار سنگھ ساری صورتحال کو بڑے اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ ہم گرو سوباش کو کسی سے بچانے کے لیے استحان سے نہیں بھاگے تھے، بلکہ گرو کو لے کر بھاگے تھے، اور اس لیے بھاگے تھے کہ گرو کا بیش بہا علم ایک بےقصور لڑکی کو واجب القتل ٹھہرانے والا تھا۔ مکمل صورتحال جاننے کے بعد اب ہوشیار سنگھ کی ساری ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہو گئی تھی اور وہ ایک ساتھی کی طرح ہمارے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ وہ خاصا زندہ دل شخص تھا۔ عمران مسلسل اس کوشش میں تھا کہ سلطانہ اور طلال اپنی افسردہ کیفیت میں سے نکل آئے۔ اس نے اقبال کو چھیڑتے ہوئے کہا، یہ بہت بھیانک آواز میں گا سکتا ہے، اگر یہ گانا شروع کر دے تو رات بھر کوئی جنگلی جانور ہمارے قریب نہیں پھٹکے گا۔ پھر وہ ایک واقعہ سنانے بیٹھ گیا۔ ایک بار ہم ضلع شیخو پورہ میں سور کے شکار پر تھے۔ ہمارے سرکس کے مالک چودھری اشفاق، اسسٹنٹ مینیجر عباس، گجرانوالہ کے ڈی پی او اور کچھ دیگر لوگ بھی ساتھ تھے۔ ہم اپنا شوق پورا کرنے کے لیے گھوڑوں پر سوار تھے۔ رات کو ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ جنگلی سوروں کے حملے کا ڈر تھا۔ رات کو اقبال کی ڈیوٹی لگی۔ یہ ایک خالی ٹین بجاتا اور ساتھ ساتھ اپنی کرخت آواز میں گاتا رہا۔ اس کی آواز کے سبب جانور تو دور ہی رہے، ہمارے اپنے گھوڑے بھی 3 ڈر کر بھاگ گئے۔ عمران اور اقبال کے درمیان ہلکی پھلکی نوک جھوک شروع ہو گئی۔ طلال ان پرمزہ باتوں میں تھوڑی تھوڑی دلچسپی لینے لگا۔ کچھ دیر بعد باقی لوگ سونے کے لیے گھوڑا گاڑی میں چلے گئے۔ میں، اقبال اور عمران آگ کے گرد بیٹھے رہے۔ میں نے الاؤ کے شعلوں کو گھورتے ہوئے کہا، عمران، میں تم دونوں کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں، لیکن تم کچھ خاص باتیں سننا بھی چاہتے ہو۔ عمران نے کہا، اب فیصلہ کر لو، پہلے خاص باتیں سناؤ گے یا سنو گے؟ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پہلے تم سنا لو، میں پھر بتاتا ہوں۔ عمران نے کسی کہانی گو کی طرح ایک درخت سے ٹیک لگائی۔ شعلوں کا عکس اس کے چہرے پر جھلملا رہا تھا۔ سرد ہوا میں اڑتی ہوئی چنگاریاں ماحول کو گرما رہی تھی۔ ثروت، عاطف اور فرا کے بارے میں تفصیل جاننے کے لیے میری بےتابی پھر بڑھتی چلی گئی۔ عمران نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا، وہ بڑے دردناک دن تھے تابی، جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کے درد سے بھرے ہوئے۔ میں اسپتال میں تھا۔
वहीं पर मुझे मालूम हुआ कि डिफेंस वाली कोठी में तुम्हारी वालिदा की डेथ हो गई है। इस बात का खदशा था कि इन्हें कत्ल किया गया है और ये कत्ल सेठ सिराज और इसके साथियों ने किया है। तुम्हारा भाई और बहन फराद दोनों ओझल थे। इनके बारे में उम्मीद थी कि वो निकल जाने में कामयाब हो गए हैं। मैं सबसे पहले इन्हें तलाश करके किसी महफूज जगह तक पहुंचाना चाहता था। दूसरी तरफ छोटी मैडम नादिया अस्पताल में दम तोड़ चुकी थी और मैडम सफूरा का गम और गुस्सा पूरे उरूज पर था। मैं जख्मी हालत में ही अस्पताल से निकल आया था। 3-4 दिन की सरतोड़ कोशिश के बाद मैं और इकबाल आतिफ का खोज लगाने में कामयाब हो गए। वो गुजरावाला में था। मैंने आतिफ और फराह को फौरन रावलपिंडी पहुंचा दिया। इसके बाद मैं तुम्हें ढूंढने सेठ सिराज से हिसाब बराबर करने के लिए निकल खड़ा हुआ। मेरे एक खास बंदे ने मुझे इत्तला दी कि सेठ सिराज और शिराज ज़ेरे ज़मीन जा चुके हैं और अब चंद महीनों तक सामने नहीं आएंगे। मैडम सफूरा का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। वो अपनी रहाइशगाह से गायब थी। इसके बाएतमाद मुलाजिम भी कुछ बता नहीं पा रहे थे। तब हमें पता चला कि कुछ पुलिसरा लोग मैडम सफूरा के इर्द गिर्द देखे गए हैं और इन लोगों का ताल्लुक बुद्धा के इस मुजस्मे से है जो पहले अबरार सिद्दीकी के पास था और अब मैडम सफूरा के पास आया है। फिर ये इंकिशाफ हुआ कि मैडम सफूरा ही नहीं, वो खास बुद्धा भी गायब है जिसे मैडम सफूरा ने बड़ी कोशिश से मेरे जरिए हासिल किया था। कुछ ऐसी इशारतें मिली जिनसे अंदाजा हुआ कि बुद्धा के साथ साथ मैडम सफूरा और मौलाना अबरार सिद्दीकी को भी इंडिया पहुंचाया जा चुका है। ये कुछ अजीब सी बात लग रही थी। हमारी गुफ्तगू जारी थी, अचानक मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। अगर मेरे कान धोखा नहीं खा रहे थे तो मैंने इंजन की मध्यम आवाज सुनी थी। ये आवाज हवा के किसी आवारा झोंके पर तैर कर आई थी और यकीनन इमरान के कानों तक भी पहुंची थी। मैंने इमरान को भी चौंकते देखा। इमरान ने अपना हाथ राइफल की तरफ बढ़ा दिया। इकबाल ने भी इसकी तकलीद की और चौकन्ना नजर आने लगा। और यही वक्त था जब दोबारा आवाज सुनाई दी। इस मर्तबा वो काफी वाज़ेह थी। ये कोई जीपनुमा गाड़ी थी जो हमारी तरफ बढ़ रही थी। इस वीराने में ये कौन हो सकता है? इकबाल ने सिगरेट बुझाते हुए कहा। मेरे जहन में मौजूद तमाम तरह अंदेशे उभर कर सामने आ गए थे। मैंने इमरान से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि पहले मेरी बात सुन लो। मेरा ख्याल है ये सब कुछ वही है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। अब ये सब कुछ बताने का वक्त नहीं। अब पहले ये देखो कि ये आने वाले कौन हैं। इस दौरान में दरख्तों के दरमियान से हेडलाइट्स की मध्यम सी झलक नजर आई, लेकिन कुछ ही देर बाद ये झलक ओझल हो गई। इंजन की आवाज बदस्तूर आ रही थी और अब मजीद करीब आ गई थी। मुझे लगता है कि गाड़ी वालों ने हेडलाइट्स बुझा दी है, इमरान ने कहा। इसका मतलब है कि दाल में काफी ज्यादा काला मौजूद है, इकबाल ने ख्याल जाहिर किया। हो सकता है कोई भटके हुए मुसाफिर हों या फिर शिकारी। इमरान ने जैसे खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता कि ये लोग इत्तफाकन यहाँ पहुंचे हैं, मैंने कहा। तुम्हारा मतलब है कि ये हमारे पीछे आए हैं? लेकिन अगर ये हमारे पीछे आए हैं तो फिर इनकी तादाद ज्यादा होनी चाहिए थी। कम से कम 20-30 लोग, 5-6 गाड़ियां होती। हो सकता है कि बाकी लोग पीछे हैं, मैंने इख्तिलाफ किया। अंदाजा हो रहा था कि गाड़ी अब तारीकी में रुक गई है। हेडलाइट्स भी नजर नहीं आ रही थी। गाड़ी वालों को ये अंदाज ही नहीं और ज्यादा मशकूक बना रहा था। मैंने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, इमरान, हमें इन्हें देखना होगा। इमरान मेरे साथ ही खड़ा हो गया और इकबाल से मुखातिब होकर बोला, तुम यही रुको, घोड़ा गाड़ी के पास हम दोनों जाते हैं। यस बास, इकबाल ने पुरएतमाद लहजे में कहा। मैं और इमरान झाड़ियों के दरमियान एहतियात से चलते हुए आगे बढ़े। इमरान के हाथ में राइफल और मेरे हाथ में पिस्टल था। रगों में खून लहरें ले रहा था। कुछ करने और अपना हौसला आजमाने को दिल चाह रहा था। जल्द ही हमें अंदाजा हो गया कि हम गाड़ी के करीब पहुंच गए। हमें झाड़ियों के दरमियान एक स्याह होला सा नजर आया। यकीनन ये एक बंद जीप थी। इसकी छत पर कुछ लदा हुआ था। शायद ये छूलदारी थी। अचानक मेरा पांव एक गड्ढे में गया और मैं संभलने की कोशिश करता हुआ गिर पड़ा। मेरे गिरने से धप की आवाज पैदा हुई और पिस्टल खटाक से किसी तने के साथ टकराया। कौन है? कहीं पास से एक ठटकी हुई आवाज सुनाई दी। हमारी मौजूदगी राज नहीं रही थी। यकायक भागते कदमों की आहट उभरी। ये कदम हमारी तरफ आने के बजाय मुखालिफ समत में जा रहे थे। फिर 2 साये तेजी से जीप में दाखिल हुए और जीप आनन फानन स्टार्ट होकर हरकत में आ गई। वो जो भी थे भाग रहे थे। इनको पकड़ो, मैंने जमीन से उठते हुए कहा। मैं और इमरान एक साथ जीप की तरफ दौड़े। वो घूम चुकी थी और अब हमें इसकी सर्च टेल लाइट्स दिखाई दे रही थी। रुक जाओ, इमरान धाड़ा। इसकी आवाज का कोई असर नहीं हुआ। रुक जाओ, इमरान ने फिर कहा और भागते भागते 7mm राइफल से 2 फायर किए। एक गोली जीप के पिछले टायर में लगी और इसे ब्रस्ट कर गई।
جیپ کنٹرول سے باہر ہو کر لہرائی اور پھر سائیڈ کی طرف سے بری طرح ایک درخت سے ٹکرائی۔ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے کی آوازیں آئیں۔ جیپ کا دایاں اگلا پہیہ ایک گرے ہوئے درخت کے تنے پر چڑھ گیا۔ جیپ میں سے دو سائے نکل کر بھاگے، ایک کا رخ دائیں طرف اور ایک کا بائیں طرف تھا۔ شاید وہ چاہتے تھے کہ ان میں سے کوئی ایک تو بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جائے۔ ایک کے پیچھے میں بھاگا، دوسرے کے پیچھے عمران لپکا۔ میرے والا کچھ زیادہ پھرتیلا اور غیر مسلح بھی نہیں تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا، میں اس کے قریب پہنچ رہا ہوں، اس نے ایک دم پلٹ کر مجھ پر فائر کیا۔ دھماکے سے ایک شعلہ نکلا اور گولی میرے کندھے کے پاس سے گزرتی چلی گئی۔ یہ پستول کا فائر تھا، اس سے پہلے کہ وہ شخص دوسرا فائر کرتا۔ میں جوابی گولی چلاتا، اسے بری طرح ٹھوکر لگی اور وہ دور تک رپٹتا چلا گیا۔ میں نے اسے چھاپ لیا، لیکن وہ آسان مد مقابل نہیں تھا۔ اس نے بالکل غیر متوقع طور پر لیٹے لیٹے اپنے سر کو عقبی حصے سے میرے چہرے پر ضرب لگائی۔ میری آنکھوں میں ستارے ناچے اور میری گرفت سے نکل گیا۔ اس نے مجھ پر ٹانگ چلائی، میں نے جھک کر یہ وار بچایا اور پھر اس کی دوسری ٹانگ کھینچ کر اسے اپنے برابر کر لیا۔ اس کا پستول اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، مگر میرا ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ یہ اور بات کہ میں اس پر گولی چلانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے پستول کی ضرب اس کے بھری بھرکم تھوبڑے پر لگائی اور وہ کرا کر رہ گیا۔ لمبی جنگلی گھاس پر ہم ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ 30-40 سیکنڈ کے اندر میں نے اس کا سارا دمخم نکال دیا۔ وہ دہائی دینے لگا، ہم کو مت مارو، ہمارے پاس زیادہ کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ تم لے لو۔ میں نے عمران کو آوازیں دی۔ میری تیسری چوتھی آواز پر وہ بھی ایک شخص کو آگے لگائے ہوئے نمودار ہوا۔ تاروں کی روشنی میں نے غور سے دیکھنے پر پتا چلا کہ یہ مقامی لوگ ہی ہیں۔ انہوں نے پتلون شرٹ پہن رکھی تھی اور کھاتے پیتے گھرانوں کے نوجوان لگتے تھے۔ ایک کے گلے میں امپورٹڈ دوربین لٹک رہی تھی۔ کون ہو تم؟ عمران نے ایک کو سر کے بالوں سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ شکار کے لیے نکلے ہیں بھائی، ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہ ہی کسی سے کوئی دشمنی ہے۔ میرا نام راہول ہے اور یہ میرا چچا زاد بھائی دلیپ ہے۔ ہم اکثر ہفتے کی رات کو نکلتے ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ بوہرا سے، وہ ہمارا ڈیری فارم ہے۔ تم ہمیں دیکھ کر بھاگے کیوں تھے؟ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں خطرہ محسوس ہوا تھا کہ آپ ہم سے ہمارا سامان وغیرہ چھیننے میں گئے۔ پچھلے 2-3 مہینے میں کئی شکاریوں کے ساتھ اس طرح کی درگھٹنا ہوئی ہے۔ تم نے ہماری جلائی ہوئی آگ دیکھی اور پھر دوری سے گاڑی بند کر کے کھڑے ہو گئے؟ عمران نے پوچھا۔ ہم شش و پنج میں تھے، جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ کون لوگن ہیں۔ بغیر تصدیق کے ہم آپ لوگن کے پاس جانا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے ہٹے کٹے شخص کا گریبان پکڑتے ہوئے عمران کو بتایا۔ اس نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کی چلائی ہوئی گولی میرے کندھے کے پاس سے گزرتی ہے۔ میں بہت بہت شمع چاہت ہوں۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کون لوگن ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ اگر میں نے آپ پر گولی نہ چلائی تو آپ مجھ پر گولی چلا دیں گے۔ وہ لجاجت سے بولا۔ کوئی اور بھی ہے تمہارے ساتھ؟ عمران نے ہٹے کٹے شخص سے پوچھا۔ نہیں، ہم دونوں ہی ہیں۔ ہمارے 2 اور دوستوں نے آج دوپہر ہمارے ساتھ شامل ہونا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ آ نہیں سکے۔ ہم بہت تھک چکے تھے، یہاں کہیں قریب چھولداری لگانے کے لیے مناسب جگہ ڈھونڈ رہے تھے کہ آپ لوگوں کی جلائی ہوئی اگنی پر نظر پڑی۔ ہٹے کٹے دلیپ نے جواب دیا۔ اندھیرے میں سے بمشکل دلیپ کا گرا ہوا پستول ڈھونڈا گیا۔ پستول میں نے اپنے پاس ہی رکھا۔ ہم ان دونوں کے ساتھ جیپ کی طرف واپس لے آئے۔ اس کا انجن ابھی تک سٹارٹ تھا، لائٹس بھی آن تھی۔ ایک طرف کی کھڑکیوں کو کچھ نقصان پہنچا تھا۔ جیپ کی اندرونی روشنی میں ہم نے دیکھا یہ دونوں کزن تجربہ کار شکاری لگتے تھے۔ جیپ کی نشستوں کے پیچھے ہموار جگہ پر کوئی 2 درجن شکار کیے ہوئے چھوٹے بڑے پرندے موجود تھے۔ اس کے علاوہ کئی جنگلی خرگوش اور ایک بڑے سائز کا چیتل بھی تھا۔ دونوں افراد سے گفتگو کے بعد ہم کسی حد تک مطمئن ہو چکے تھے۔ ہم نے مل کر جیپ کے اگلے پہیے کو لکڑی کے تنے پر سے اتارا اور پھر برسٹ ٹائر کے ساتھ ہی جیپ میں بیٹھ کر پڑاؤ میں واپس آ گئے۔ گولی چلنے کی آواز اقبال نے بھی سن لی تھی اور وہ پریشان نظر آتا تھا۔ بہرحال ہمیں باخیریت دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان نظر آنے لگا۔ ہم نے اقبال کو بھی صورتحال سے آگاہ کیا۔ گفتگو کے دوران میں ہی ہم نے مل کر گاڑی کا ٹائر بھی تبدیل کر دیا۔ یہ دونوں افراد خوشحال گھرانے سے لگتے تھے اور پڑھے لکھے بھی تھے۔ اپنے گفتگو میں گاہے بگاہے انگریزی کے الفاظ بھی بولتے تھے۔ ان کی لینڈ روور جیپ بھی تقریباً نئی ہی تھی۔ ایک سٹائلش واکی ٹاکی اور مہنگے سگریٹوں کے پیکٹ ڈیش بورڈ پر رکھے تھے۔ عمران نے راہول سے پوچھا، اس واکی ٹاکی سے پرندوں کو کال کرتے ہو؟ وہ مسکرایا، نہ ہی جی، آپ کو دوسری پارٹی کا بتایا ہے نا، انہوں نے ہمیں جوائن کرنا تھا، ان سے رابطے کے لیے ساتھ لے لیا تھا۔ ویسے بھی شکاری مہم کے دوران میں ایسی چیزیں فائدہ دیتا ہے۔
پھر راہول نے ذرا جھجکتے ہوئے ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا۔ عمران نے انہیں بتایا کہ شادی کی تقریب میں شریک ہونے کے لیے زرگاہ جا رہے تھے۔ اسی دوران میں ہوشیار سنگھ بھی آنکھیں ملتا ہوا باہر نکل آیا۔ وہ ذرا تعجب سے ان دونوں مہمانوں کو دیکھ رہا تھا اور ان کی گاڑی کو بھی۔ وہ اپنی گردن کی چوٹ کی وجہ سے ذرا تکلیف میں نظر آتا تھا۔ اس کی سوجی ہوئی گردن دیکھ کر دلیپ نے پوچھا، اس سردار کو کیا ہوا ہے؟ عمران بولا، وہی ہوا ہے جس کا تم دونوں کو ڈر پڑ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ یہاں سفر کرنے والوں کو ڈاکوؤں کا ڈر تو اکثر رہتا ہے، ہمیں بھی ڈر تھا۔ ہمارا ڈر صحیح نکلا۔ پیچھے بوہرا ندی کے پاس 3-4 گھڑ سواروں نے ہمارا راستہ روکا۔ ان کا خیال تھا کہ ہم نہتے ہیں۔ تھوڑی سی مارا ماری ہوئی، پھر جب ہم نے رائفلیں نکالی تو وہ تتر بتر ہو گئے۔ دلیپ ہنسا، یعنی جن کو ہم ڈاکو سمجھتے تھے وہ خود ڈاکو کے ڈسے ہوئے ہیں۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، راہول نے کہا۔ ویسے یہ علاقہ آج کل پہلے سے زیادہ خطرناک بنا ہوا ہے۔ شاید تمہیں پتا ہو، ایک مسلمان راجپوت لڑکی کے لیے بڑی کشمکش چل رہی ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے مل کر زرگاہ میں کئی بندوں کی ہتیا کی ہے۔ اب اسے کسی اور گروہ نے اغوا کر لیا ہے۔ زرگاہ والی سے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بڑی مارا ماری چل رہی ہے۔ چھوڑو یار، اقبال نے کہا، یہ تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک لڑکی اتنا کچھ کر سکتی ہے۔ میں نے تو سنا تھا کہ وہ اکیلی ہی سب کچھ کرتی رہی ہے۔ 15-16 سال کا لڑکا بھی اس کے ساتھ ہے۔ ہاں، یہ بات بھی کہی جاوت ہے، راہول نے تسلیم کیا۔ وہ کوئی معمولی لڑکی نہ ہی ہے۔ اس کی ماں نے حکم جی کی جان بچائی تھی اور اس کے بدلے میں حکم جی کے پتا رائے پرتاپ بہادر نے اس راجپوت پریوار کو بہت کچھ دیا تھا۔ لیکن سچ کہوت ہے، اچھوں سے برے اور بروں سے اچھے جنم لیوت ہیں۔ یہ لڑکی نڈر اور دلیر تو بہت ہے، لیکن غلط راستے پر چل نکلی ہے۔ اس نے پہلے ایک دم شادی کی اور راج بھون کی پری بننے سے انکار کیا۔ اب موہن جی جیسے بندے کی ہتیا کر کے اس نے سب کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ دلیپ نے کہا، پچھلے دنوں میں زرگاہ گیا تھا، وہاں لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں۔ کچھ تو یہ سمجھا تھا کہ اس میں کوئی بری آتما گھسی ہوئی ہے، ورنہ ایک کمزور لڑکی اس طرح زرگاہ میں دندنا سکت ہے اور خون خرابہ کر سکت ہے۔ بڑے پنڈت مہاراج کا وچار تو یہ ہے کہ ایسی اپرادن ناری کو زندہ جلا دینا چاہیے تاکہ اس کی نحوست سے راجواڑے کو چھٹکارا مل جائے۔ مگر کیا؟ اقبال نے پوچھا۔ لگتا ہے کہ جاج گورا صاحب، سٹیل صاحب اور اس جیسے دوسرے لوگن اسے زندہ گرفتار کرنا چاہت ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جو کچھ کیا جائے قانون کے مطابق ہو، اس پر زرگاہ میں چوہرے قتل کا مقدمہ چلے۔ اچھا یار، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، تمہیں کچھ کھانا پینا ہے تو بتاؤ، دلیپ نے کہا۔ بھوک تو بے شک لگی ہے، لیکن ہم آپ لوگوں کو تکلیف نہ ہی دیں گے۔ جو کچھ کریں گے خود ہی کریں گے۔ ہمارے پاس روسٹ کرنے کا پورا سامان موجود ہے، بس آگ کی کمی تھی، وہ آپ لوگوں نے جلائی ہوئی ہے۔ بلکہ آپ بتائیں، آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ عمران چہکا، میں نے کچھ نئی چیزیں زندگی میں کبھی نہیں کھائیں، یا اگر کھائی ہے تو مجھے پتہ نہیں چلا۔ مثلا مچھلی تو بہت کھائی ہے، لیکن کبھی مچھلا نہیں کھایا۔ بڑا مزیدار خرگوش اور کبوتر کھایا ہے، لیکن بڑی مزیدار خرگوشنی یا کبوتری کبھی نہیں کھائی۔ تم لوگوں نے جل مرغ تو شکار کر رکھا ہے، اگر کوئی جل مرغی بھی ہے تو میں اسے ضرور کھانا پسند کروں گا۔ دلیپ مسکرایا، آپ دلچسپ بندے ہیں، اس پہلو سے تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ویسے یہ کافی تحقیق طلب اور مشکل کام ہے۔ پرندے یا جانور کی دم اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بس ہم نے طے کر رکھا ہے کہ ہر مچھلی مؤنث اور ہر خرگوش مذکر ہوتا ہے۔ ایک قہقہہ پڑا۔ دلیپ اٹھ کر اپنی جیپ کی طرف گیا اور جیپ کی اندرونی لائٹ جلا کر شکار شدہ پرندوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس کا انداز ماہرانہ تھا۔ وہ روسٹ کے لیے شکار منتخب کر رہا تھا۔ میں بھی یوں ٹہلتا ہوا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ وہ اپنے کام میں مگن تھا۔ خون آلود پرندوں اور خرگوشوں کے نیچے اچانک میری نگاہ ایک ایسی چیز پر پڑی جس نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ اپنے جسم کا سارا خون مجھے اپنے سر کی طرف دوڑتا ہوا محسوس ہوا۔ جو چمکتی ہوئی شے میں نے دیکھی وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ میں دلیپ سے پوچھے بغیر آگے بڑھا۔ میں نے خون آلود پرندوں اور خرگوشوں کو دائیں بائیں ہٹایا اور اس چمکیلی شے کو وضاحت سے دیکھا۔ میں نے پوری طرح پہچان لیا۔ میری نگاہ دھوکہ نہیں کھا رہی تھی۔ یہ وہی انٹینا تھا جو اس سے پہلے رنجیت پانڈے کے لوگوں کے پاس دیکھ چکا تھا۔ ٹیلے کے قریب جب ہمارے اور پانڈے کے درمیان گھمسان کا رن پڑا تھا اور پانڈے کو بھاگنا پڑا تھا تو یہ منحوس ٹینا میں دیگر سامان کے ساتھ پڑا ملا تھا۔ یہ وہی سگنل وصول کرنے والی ڈیوائس تھی جس کے ذریعے پانڈے اپنے خونخوار ساتھیوں کے
ساتھ میرے اور جیکی کے تعاقب تک پہنچا تھا۔ دلیپ نے بھی دیکھ لیا کہ میں نے کیا کیا اور کیا کیا دیکھا ہے۔ اس کے چہرے نے ایک دم رنگ بدلا، وہ پلٹا اور تیزی سے بھاگا۔ جو لگتا تھا کہ اس کی ٹانگوں میں جتنی طاقت ہے وہ ساری استعمال کر کے نکل جانا چاہتا ہے۔ میں نے پستول نکالا اور اس کے پیچھے بھاگتے اس پر 2 فائر کیے۔ میرا ایک فائر اس کے سر میں عین گردن کے بالائی حصے پر لگا۔ وہ لڑکھڑیاں کھاتا ہوا ایک درخت سے جا ٹکرایا اور ساکت ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا دوسرا ساتھی بھی، جو اپنا نام راہول بتا رہا تھا، اٹھ کر اندھا دھند دوڑا۔ اس کی جانب درخت قریب ہی تھے، وہ ان میں گھس گیا۔ عمران تو لپکتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ اس دوسرے شخص کا پیچھا ہوشیار سنگھ نے کیا۔ ہوشیار سنگھ اس پر ہاتھ ڈالنے میں بھی کامیاب ہو گیا، لیکن اسے سنبھال نہیں سکا۔ اس کی قمیض کا ایک ٹکڑا پھٹ کر ہوشیار سنگھ کے ہاتھ میں رہ گیا اور وہ دیوانہ وار دوڑتا ہوا تاریک درختوں میں اوجھل ہو گیا۔ یہ سارا واقعہ 10-15 سیکنڈ کے اندر وقوع پذیر ہو گیا۔ شور و غل اور فائرنگ کی آوازوں نے گھوڑا گاڑی میں موجود افراد کو بھی جگا دیا۔ تلال، گرو سباش اور سلطانہ وغیرہ بھچکے سے باہر نکل آئے۔ یہ کیا ہوا تابی؟ عمران نے مجھ سے پوچھا۔ ہم سب خطرے میں ہیں عمران، ہمیں کسی بھی وقت گھیرا جا سکتا ہے، ہمیں فوراً یہ جگہ چھوڑنی ہوگی، ابھی اسی وقت۔ لیکن پتہ تو چلے۔ میں ابھی تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، اور بتاؤں گا بھی تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بس یہ سمجھو کہ یہ دونوں حرامزادے حکم کے ہرکارے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق وہ واقع ٹاکی کے ذریعے حکم کے گارڈز کو ہمارے بارے میں اطلاع دے چکے ہیں۔ وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اسی دوران میں اقبال شکار شدہ پرندوں کے نیچے سے وہ چمکیلا انٹینا نکال چکا تھا۔ یہ کیا ہے تابش؟ اس نے پوچھا۔ اس کے بارے میں بھی بعد میں بتاؤں گا، فی الحال ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے۔ میرے لبو لیجے کی سنگینی محسوس کرتے ہوئے عمران نے پانی سے بھری ہوئی بالٹی اٹھا کر بڑے الاؤ پر ڈال دی، پھر ایک ایک کر کے مشعلیں بھی بجھا دی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں صرف تاروں کی روشنی باقی رہ گئی۔ اس روشنی میں حکم کے جوان سال ہرکارے کی لاش اوندے منہ گھوڑا گاڑی کے پہیے کے پاس پڑی تھی۔ شکاریوں کے بھیس میں یہ لوگ حکم جی کے کھوجی تھے، اور وہ کھوج لگاتے ہوئے ٹھیک جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ اب یہ بات عین ممکن تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں مثلا رنجیت پانڈے یا بلرام رائے وغیرہ کو اپنی کامیابی کی اطلاع دے چکے ہوں۔ مرنے والے کے سر کے عقبی حصے سے بہنے والا خون زمین پر ایک سیاہ نقشہ بنا رہا تھا۔ صرف 2 منٹ پہلے یہ خون اس شخص کی رگوں میں تھا، اور یہ ایک پرلطف ڈنر کا انتظار کر رہا تھا۔ ہم نے پوری صورت سے اپنا سامان سمیٹا اور گھوڑا گاڑی میں رکھ دیا۔ عمران نے جیپ کی تلاشی لی۔ اس کے اندر سے ایک پرانڈے کی بوتل، ایک شارٹ گن اور ایک واکی ٹاکی اور کچھ دیگر اشیاء ملی۔ جیپ کے اندر کافی مقدار میں فیول موجود تھا۔ عمران نے کہا، ہم جیپ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، آگے جا کر فیصلہ کر لیں گے کہ اسے چھوڑنا ہے یا گھوڑا گاڑی کو۔ میں نے اور اقبال نے اس کی رائے کی تائید کی، تاہم میں نے یہ کہا کہ ہم جیپ کی ہیڈ لائٹس بجھا کر رکھیں گے۔ زخمی گھوڑے کو بھی گاڑی میں جوت دیا گیا۔ مردہ شخص کی لاش جوں کا توں چھوڑ کر ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میں عمران کے ساتھ جیپ میں تھا۔ جیپ عمران ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ پوری طرح ایکشن میں تھا اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار۔ یار کچھ اشارہ تو دو، وہ گھوڑا گاڑی کے پیچھے جیپ ڈرائیو کرتے ہوئے بولا۔ اشارہ یہ ہے کہ حکم کے کتے ہر جگہ میرا پیچھا کر رہے ہیں، میں کہیں بھی جاؤں وہ میرے پیچھے پہنچ جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ جدید دور ہے، اس میں سب کچھ ممکن ہے۔ تم پہیلیاں بھجوا رہے ہو تابی؟ عمران کے لہجے میں بے چینی تھی۔ جیپ کی ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں میں سے سرد ہوا فراٹے بھرتی ہوئی اندر آ رہی تھی، اور عمران کے بال پیشانی پر لہرا رہے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ سٹیئرنگ پر تھے۔ میں نے اس کا بایاں ہاتھ تھاما اور اٹھا کر اپنے سر کے پیچھے اسلحے پر رکھا۔ میں نے اس کی انگلیوں کی 2 پوروں کو اس خاص جگہ سے ٹچ کیا جہاں میں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے ہاتھ سے اس کی پوروں کو تھوڑی سی حرکت دی۔ کچھ محسوس کیا تم نے؟ میں نے پوچھا۔ بس ایک ابھار سا ہے۔ یہی ابھار ہے جس نے میرے لیے قیامت برپا کر رکھی ہے۔ جہاں پہنچتا ہوں میری مصیبتیں میرے ساتھ وہاں پہنچ جاتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے پچھلے 3 سال سے میں بے شمار کوششوں کے باوجود اس منحوس اسٹیٹ کی حدوں سے نہیں نکل پایا۔ یہ ہے کیا؟ یہ ایک الیکٹرونک چپ ہے جو میرے اسپائنل کینال کے اوپری سرے کے ساتھ پلانٹ کی گئی ہے۔ یہ سگنل نشر کرتی ہے۔ یہ وہی تکنیک ہے جو ریسرچر جانوروں پر استعمال کرتے ہیں۔ انہیں چپ یا کالر لگا کر آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن وہ آزاد نہیں ہوتے۔ وہ جہاں بھی ہو انہیں ڈھونڈ لیا جاتا ہے۔ اوہ گاڈ! عمران نے ہونٹ سکیڑے۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر وہ بولا، کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک خاص بندے سے اس سے ملتی جلتی بات سنی تو تھی۔
اس نے کہا تھا کہ حکم جی اور جارج گورا اپنے خاص قیدیوں کو کہیں بھاگنے نہیں دیتے۔ سادہ لوگوں کا خیال ہے کہ حکم جی اپنی روحانی شکتی سے ہر وقت ان پر نظر رکھتا ہے، مگر پڑھے لکھے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کسی جدید طریقے سے اپنی نگرانی میں رکھا جاتا ہے۔ بس یہی ہے وہ نگرانی، اور اس نگرانی کا انچارج جارج گورا کا بہنوئی ڈاکٹر سٹیل ہے۔ وہی یہ خاص چپ جو باڈی میں پلانٹ کرتا ہے۔ یہ پیچھے جو انٹینا پڑا ہے اس کا تعلق اسی چپ سے ہے۔ کیا تمہارے ذہن میں کبھی اسے نکلوانے کا خیال آیا؟ عمران نے سنسناتی آواز میں پوچھا۔ یہ تو ان لوگوں کی اصل خباثت ہے عمران۔ تم نے نل پانی کے جاپانی سرجن ڈاکٹر لیوان کا نام سنا ہے؟ عمران نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، وہ بڑا قابل بندہ ہے۔ میرا ایک ڈاکٹر دوست مجھے تک لے گیا تھا۔ اس نے چند ٹیسٹ کرنے کے بعد بتایا تھا کہ یہ چپ نکالنے کے لیے زیادہ سہولتیں درکار ہیں اور یہ یہاں اسٹیٹ میں نہیں ہے۔ چپ نکالتے ہوئے اسپائنل میرو کو نقصان پہنچ سکتا ہے جو زندگی کے لیے خطرناک ہے۔ گھوڑا گاڑی ہمارے آگے جا رہی تھی۔ اس میں سلطانہ اور تلال کے علاوہ گرو سبھاش اور اس کی سندر پتنی رادھا بھی موجود تھی۔ ان کی حفاظت و نگرانی کے لیے اقبال 7mm رائفل کے ساتھ گھوڑا گاڑی کے اندر تھا۔ تاروں کی روشنی میں اونچے نیچے راستوں پر گھوڑا گاڑی درمیانی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ جیپ اس کے پیچھے تھی۔ کچھ پتہ ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میں نے عمران سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارا رخ کچے کی طرف ہے۔ اگر ہم، وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ اس کی نگاہیں جیپ کے عقب نما آئینے پر پڑی۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ وہ چند لمحے تک آئینے میں دیکھتا رہا، پھر اس نے آئینے کا رخ میری طرف پھیر دیا۔ میں نے دھیان سے دیکھا اور جس میں چونٹیاں سی ریگ گئی۔ جنتر کیکر اور جنگلی بیلوں کی گھنی قطاروں کے عقب میں کچھ روشنیاں چمک رہی تھی۔ یہ ساکت نہیں متحرک روشنیاں تھیں۔ ان کی تعداد کا اندازہ لگانا فی الحال مشکل تھا۔ کون ہو سکتے ہیں یہ؟ عمران نے مستحکم لہجے میں پوچھا۔ 90% امکان اس بات کا ہے یکم جی کے بندے۔ عمران خاموش رہا، میں بھی خاموش رہا۔ ہم اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بڑی سنگین سچویشن تھی۔ مجھے لگا کہ میرے سینے میں دھڑکن کسی نقارے کی طرح گونج رہی ہے، کسی جنگی نقارے کی طرح۔ یہ جان کر مجھے دلی راحت ہوئی کہ میرے اندر خوف نہیں ہے، اور اگر تھوڑا بہت ہے تو وہ ایک میٹھے میٹھے جوش کی لہروں میں دبا ہوا ہے۔ یہ تو شاید میرے سپنوں کی رات تھی۔ ایک گھنا جنگل، ایک سرد اندھیری رات، اس رات میں سانپوں کی طرح رینگتے ہوئے خطرات کے سائے، ہر پیڑ کے عقب میں موت گھات اور ہر موڑ پر آسیبی پرچھائیاں، اور میرے ساتھ عمران جیسا دوست میرے کندھے سے کندھا ملائے ہوئے، وہی عمران جو سنگین ترین اندیشوں کو سینے سے لگانے کا فن جانتا تھا، جو جان لیوا خطرات کو قہقہوں میں اڑاتا تھا، اور جس کا کفن ہر وقت ایک چمکیلی دستار کی طرح اس کے سر پر بندھا رہتا تھا۔ ہاں، یہ میرے پسندیدہ ترین تصورات کی رات تھی۔ اس سے پہلے لاہور کی گلی کوچوں میں بھی کچھ ایسے مواقع آئے تھے جب میں اور عمران ایک ساتھ کسی خطرے میں گھرے تھے، مگر تب کی بات اور تھی۔ تب میں ایک اپاہج کی طرح عمران کے ساتھ گھسیٹتا تھا، یا شاید وہ مجھے اپنے ساتھ گھسیٹتا تھا۔ آج میں اپنے پاؤں پر کھڑا تھا، عمران کا ساتھ دینے کا حق ادا کر سکتا تھا۔ عمران نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا، اگر یہ واقعی حکم جی کے لوگ ہیں اور الیکٹرانک چپ کے بارے میں جو کچھ تم نے کہا ہے وہ صحیح ہے، تو پھر ایک بات طے ہے، ہم جس طرف بھی جائیں گے یہ لوگ ہمارے پیچھے آئیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ایک بات ہے، اس سے پہلے میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک زمین دو سرنگ میں تھا، وہاں اس چپ نے کام نہیں کیا تھا۔ لیکن ایسی سرنگ اب کہاں ڈھونڈیں گے؟ یا پھر اور ایک طریقہ ہے، وہ کیا؟ سنگین صورتحال کے باوجود عمران کا کھلنڈرانا پن لوٹ آیا تھا۔ وہ سگریٹ کا ایک طویل کش لے کر بولا، سرنگ بنا لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے زمین نرم ہو رہی ہے۔ گھوڑا گاڑی میں ایک بیلچہ بھی میں نے دیکھا ہے، 2-3 چاقو بھی ہیں ہمارے پاس۔ میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، ہمیں پہلے یہ تصدیق کر لینی چاہیے کہ یہ حکم جی کے لوگ ہیں، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اگلے آدھ پون گھنٹے میں 1-2 بار اپنا رخ بدلیں۔ تم اب چھینا جھپٹی بھی کرنے لگے ہو؟ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ تم نے میرے منہ کی بات چھینی ہے۔ سرد ہوا کا تیز جھونکا آیا اور ہوا کے دوش پر تیر کر کچھ مدھم سی آوازیں ہم تک پہنچی۔ یقیناً یہ بوگیر کتوں کی آوازیں تھیں۔ یہ جنگلی کتوں کی آوازوں سے بالکل مختلف تھی۔ میں اب انہیں پہچاننے لگا تھا۔ میں نے عمران کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، جیسے کوئی زبردست چال اس کے ذہن میں آ رہی ہو۔ معزز سامعین حضرات،
یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔